بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ عصمت والدین کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی ریاضت کی، بڑی عبادتیں کی، اور ایک رات ایسی آئی کہ آپ گھر پر موجود تھے اور والدہ آرام فرما رہی تھی، تو والدہ سوئے ہوئے آپ کی زبان سے نکلا کہ پانی، تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے گھر کے سارے برتن دیکھے، ان میں پانی ختم ہو چکا تھا، اور دل میں یہ تھا کہ ماں نے پانی مانگا ہے تو پانی پیش کرنا ہے۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا، سردیوں کی راتوں میں آپ ندی کے کنارے گئے اور پانی بھر کر لائے، اور آ کر گھر میں رکھا، اور برتن میں پانی ڈال کر ساری رات ماں کے سرہانے کھڑے رہے کہ ابھی ماں اٹھے گی اور پانی طلب کرے گی اور میں ان کو پانی پیش کر دوں گا۔ ہوا یوں کہ وہ ساری رات اسی انتظار میں رہے۔ والدہ کی آنکھ کھلی تہجد کے وقت، اور دیکھا کہ بیٹا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ میرے سرہانے کھڑے ہیں پانی لے کر۔ ماں فرماتی بیٹا کیوں کھڑے ہوئے؟ عرض کی ماں آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، گھر میں پانی ختم تھا، تو میں مشکیزے میں بھر کر لایا ہوں اور آپ کے لیے پانی لے کر کھڑا ہوں کہ آپ سو گئی، تو اس انتظار میں تھا کہ آپ جب پانی مانگے آپ کو میں پیش کروں۔ تو اس پر ماں با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے ساری رات کھڑا رہا۔ ماں نے اس پانی سے وضو کیا، وضو کر کے مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ مولا میرے بیٹے کو ولی بنا دے، اپنا مقبول بندہ بنا دے۔ ابھی ماں نے ہاتھ نیچے نہ کیے تو اللہ رب العزت نے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کے مقام پر فائز کر دیا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ولی بھی انسان تب بنتا ہے جب والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے، والدین کی عزت احترام کرنے والا ہوتا ہے، اگرچہ وہ زمانے کا سب سے بڑا عابد ہو، زمانے کا سب سے بڑا وہ قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، لیکن اگر والدین کا بے ادب ہے تو وہ کسی مرتبہ اور مقام تک پہنچ سکتا نہیں، اور اگرچہ علم کم ہو، عمل زیادہ ہو، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، تو اللہ اس کو وہ مرتبہ اور شان عطا فرماتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، ہر حال میں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ یعنی ماں باپ کی رضا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام، ان کی عزت، ان کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر جلوہ گر تھے، تو نبی علیہ السلام جب پہلی سیڑھی سے تشریف نیچے کی طرف لاتے ہیں تو آمین کہا، یہ دوسری سیڑھی پر آئے پھر بھی آمین کہا، تیسری سیڑھی سے جب نیچے تشریف لاتے ہیں تو پھر آمین کہا۔ اس پر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے دربار میں عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی ممبر سے نیچے تشریف لاتے لیکن آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کا سبب، اس کے اندر جو راز پوشیدہ ہے اس کے بارے میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر سے نیچے اتر رہا تھا، پہلی سیڑھی سے اترا تو میں نے آمین کہا۔ کیوں آمین کہا؟ کہا جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے وہ ہلاک تباہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ عرض کی حضور دوسری مرتبہ بھی آپ نے آمین فرمایا۔ فرمایا جب میں دوسری سیڑھی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا تو جبرائیل پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماں باپ کو پایا ان کی خدمت نہ کی وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی آپ نے آمین فرمایا۔ فرمایا جبرائیل میری خدمت میں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یعنی یہ تینوں چیزیں بڑی ہی اہم ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھنا، ماں باپ کی عزت احترام ان کی خدمت کرنا، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بات آئے تو آپ کی ذات پر درود شریف پڑھنا، یہ بڑا ہی اہم عمل ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کی اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو بڑی عزتوں سے شانوں سے نوازا ہے، ماں باپ کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام مقام ابوا پر پہنچے نا تو وہاں ایک قبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا پر جو قبر تھی اس مقام پر اس قدر روئے کہ اس سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس قدر آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدین سے پیار کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میں نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمینہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کی بارگاہ میں ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو اس عمل سے رسول اللہ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے محبت کیا کرتے، پیار کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ تو ہلاک ہو گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے لیے بھی انعام رکھا ہے۔ عرض کی حضور وہ کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے والدین دنیا میں نہ ہوں یا دونوں میں سے ایک چلا جائے، فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ اس کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ماں باپ دنیا میں ہے تب بھی اولاد کے لیے رحمت ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی والدین جب قبر میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ رب العزت ان کی قبر کی زیارت کرنے سے اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، ان سے پیار کریں۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالک مالا مال فرما دے گا۔ اللہ دنیا میں کیے ہوئے ہر برے عمل، ہر برے کام کی سزا جو اس کی سزا ہے اس کو مؤخر کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن جو والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا دے گا۔ تو اس لیے اگر آج ہم نے ان کی خدمت کر لی
تو اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، اور اگر ہم نے اپنے والدین کی عزت احترام نہ کی تو دنیا میں ہی اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور والدین سے پیار محبت شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔